بتایا تھا میں 3 باتیں پیش کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ جب نبی دنیا میں نہیں ہوں گے، امت کی رہنمائی کرنے والا پہلا طبقہ خلفائے راشدین کا ہے، دوسرا صحابہ کرام کا ہے، تیسرا فقہا کا ہے، چوتھا علماء کا ہے۔ اس کو آخر میں لائیں گے۔ اب تیسرا طبقہ فقہا کا ہے۔ فقہا میں سے کتنے ہیں؟ صحابہ کرام بھی ہیں، خلفائے راشدین بھی ہیں اور بعد کے لوگ بھی ہیں۔ اور آپ کے ذہن میں بات آنی چاہیے کہ جب اللہ کے نبی نے بات فرمائی کہ فقہا سے مشورے کرنا، فقہا سے پوچھ کے چلنا، پہلی بات تو یہ سمجھے اللہ کے نبی نہیں ہوں گے لیکن قرآن نبی کا دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے، حدیث پیغمبر کی دی ہوگی، قرآن پہ عمل کر لیا جائے، حدیث پہ عمل کر لیا جائے۔ اس کی کیا حاجت ہے قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے ہم فقہ کی طرف جائیں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ذہن نشین فرما لیں، قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے فقہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے لیے میں پہلے ایک حدیث مبارک پڑھتا ہوں، پھر بات سمجھنی آسان ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، خدا نے 6 چیزیں مجھے دی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ یہ کلم کلمہ کی جمع ہے، جوامع جامعہ کی جمع ہے۔ ایک ہے کلمہ، ایک ہے کلمہ جامعہ۔ کلمہ اور کلمہ جامعہ میں فرق کیا ہے؟ آپ نے پڑھا نحو میں، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ وضع لمعنى مفرد، وہ اکیلا لفظ ہے جس کا ایک معنی ہو۔ کلمہ جامعہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ ایک ہوتا ہے، معنی ہزار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے نبیوں کو خدا نے کلم دیے، مجھے جوامع الکلم دیے، انہیں کلمہ دیا، مجھے کلمہ جامعہ دیا۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پہلا نبی ایک قوم کا ہے، نبی ایک خاص زمانے کا ہے، نبی ایک خاص علاقے کا ہے۔ پہلے نبی کی نبوت بھی خاص ہے، خاص علاقے کا نبی، خاص افراد کا نبی، خاص زمانے کا نبی۔ اب ایمان سے بتاؤ، جب نبی ایک قوم کا نبی ہے، اتنے مسئلے چاہیے جو ایک قوم کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک زمانے کا نبی ہے، اتنے مسئلے چاہیے ایک زمانے کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک نبی خاص علاقے کا نبی ہے، اتنے مسئلے چاہیے اس علاقے کے لیے کافی ہو جائے۔ ہمارے نبی اقوام عالم کے نبی ہیں، ہمارے نبی تمام زمانوں کے نبی ہیں، ہمارے نبی تمام جگہوں کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کو اتنے مسئلے چاہیے جو قیامت آنے والے ہر فرد کے لیے کافی ہو، قیامت تک آنے والی ہر جگہ کے لیے کافی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے ہمارے پیغمبر کی امت یہ تو غیر محدود ہے، غیر محدود میرے اور آپ کے علم کے اعتبار سے، علم الہی کے اعتبار سے نہیں، اللہ کے علم میں تو سب محدود ہے۔ ہمارے پیغمبر کی امت یہ غیر محدود ہے۔ میں غیر محدود کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے محدود کر لیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اس وقت دنیا میں انسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں نہیں بتاتا چونکہ آپ کے مولوی ان پڑھ ہوتے ہیں نا، آپ پڑھے لکھے تم بتاؤ۔ ہم تو الیکشن کی لڑیں جو ان پڑھ ہے، ان کو ووٹ کیا دینا، تو تم پڑھے لکھے بتاؤ نا کتنے ہیں؟ کوئی 7 کہہ رہے، کوئی 5 کہہ رہے۔ ہم اختلاف کر لیں، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو، مولوی میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف تو تمہیں ہے۔ جن دنوں میں یہ لال مسجد کا مسئلہ چل رہا تھا، میرا بیان تھا ڈیرہ غازی خان میں، غازی عبدالرشید شہید کی لاش چلی گئی، مسائل پیدا ہو گئے، میرا جلسہ تھا۔ ایسے موقع پر ایجنسی جلسے کو گھیرتی ہیں، میرے جلسے میں سوال بہت ہوتے چٹے۔ اب چٹے آتے نہیں، میں جواب دیتا رہا۔ ایک چٹ آئی، خود کو شملہ جائز ہے کہ ناجائز؟ توجہ رکھنا، کیا چٹ آئی؟ بولو، آپ کو کرتے چٹ کے جواب تو میں نے دے رہا، تمہیں کیا پریشانی؟ چٹ کے آئی، خود کو شملہ جائز ہے کہ؟ اب اگر کہ جائز ہے تو گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی، اگر کہتے نجائز تو خود کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب کیا کریں؟ مطلب بس جاتے ہیں، خود کو شملہ جائز ہے کہ نجائز؟ میں نے ان سے کہا خود کو شملہ جائز ہے کہ نجائز اس کا علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پرویز مشرف دور کا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدر ایوب مرغوب فرماتے جائز ہے، جنرل پرویز مشرف فرماتے نجائز ہے۔ ان میں 2 جرنیلوں کا اختلاف ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جس جرنیل کو فالو کرتے ہیں اس کے کھاتے دارو، پکڑے جاؤ تو ہمارا نام نہ لو، صدر ایوب کا نام لو۔ بات سمجھے؟ صدر ایوب کا نام لو، ہمارا کیوں لیتے؟ ہم نے کبھی کہا خود کو شملے کرو۔
میں نے کہا اس مسئلے میں اختلاف ہے دو جرنیلوں کے بیچ، اس مسئلے کے دو جرنیلوں کا اختلاف ہے، ایک کہتے کرو ایک کہتے نہ کرو، علماء کا مسئلہ نہیں ہے۔ جلسہ ختم ہو گیا تو جلسے ایجنسی والے تو مجھے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا مولانا ہمارا خیال تھا یہ کسی چیز میں پھنسے گا، جب یہ چیز چاہیے نا ہمارا خیال تھا اب پھنس جائے گا واپس سرگودا نہیں جائے گا، لیکن اب تو خیر سے واپس سرگودا جا رہا ہے۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ کی کرامت ہے، جس طرح امام صاحب کو سوال ہوتے تھے نا تو امام صاحب پھنستے نہیں تھے، ہم امام صاحب کی ترجمانی کرتے ہیں جس کے نتیجہ ہے کہ لوگ کتنے بول دیتے ہیں اللہ پر کرم سے نکال دیتے ہیں۔ میرا چکوال جلسہ تھا، ایک چٹ آ گئی، جہاد افضل ہے کہ تبلیغ افضل ہے؟ یہ چٹیں لکھوائی جاتی ہیں، اس کے منہ سے کوئی بات نکلواؤ، جہاد افضل ہے کہ تبلیغ افضل ہے؟ میں نے اسے کہا کہ پاکستان میں تبلیغ افضل ہے، افغانستان میں جہاد افضل ہے۔ ان کو فضائل اعمال نہ دو، ان کو کلاشنکوف نہ دو۔ تو میری بات سمجھ آ گئی؟ ان کو فضائل اعمال نہ دو، ان کو کرنے دو اپنا کام، ان کو کلاشنکوف نہ دو، ان کو بیٹھوں پہ لگا رہنے دو، یہاں تبلیغ افضل اور وہاں پہ۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ میں گرفتار تھا دوران تفتیش، مجھ سے بہت سوال ہوتے ہیں، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ تعالیٰ، جب بھی جاتا ہوں کلیئر ہو گیا الحمدللہ۔ ابھی بھی نیشنل ایکشن پلان تھا، خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے میاں شباشی سے بات کی تھی، مولانا کو باہر نکالو، اس کو کیوں اندر رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا بہتر ہے کہ آپ اس کو پروسیس سے گزرنے دو، جب آپ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے تو سوالات ہونے دو۔ مولانا فرمائے ٹھیک ہے آپ شوق پورا کر لو، لیکن بندہ ایسا نہیں جس کا آپ سمجھتے ہو۔ مولانا کسی کی گارنٹی دے کہ بات بڑی مشکل ہے، آپ بڑی اسی طرح سمجھتے ہو، مولانا کسی کے حق میں بات کرے یہ بڑی مشکل بات ہے، بڑی مشکل بات ہے۔ اس پر مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد ہے مولانا کے حوالے سے، مجھے میں نام نہیں دیتا، ایک سپاہی صاحبہ کے لیڈر نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ مولانا آپ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہیں۔ مولانا نے فرمایا میں نے تمہارے بارے میں کلمہ شر کیا کہنا ہے، میں نے کبھی تمہارے بارے میں کلمہ خیر بھی نہیں کہا۔ تو آپ نہیں سمجھے جو بات کر گیا، اب یہ بات آپ کو سمجھ آئے تو پھر مسئلہ بنے گا، آپ کو نہیں سمجھے جو میں نے بات کی ہے۔ خیر مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ کی آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ یہ سوالات کا حصہ تھا تفتیش میں نے کہا مولانا فضل الرحمان، انہوں نے کہا آپ اور مولانا فضل الرحمان؟ میں نے کہا جب لڑتا تھا میں سمجھتا تھا مسائل کا حل لڑائی ہے، تو میری آئیڈیل ملامت تھی، اور جب میں نے پاکستان میں کام شروع کیا میں سمجھتا ہوں یہاں مسائل کا حل لڑائی نہیں ہے، یا مسائل کا حل اسمبلی ہے یا ٹیبل ٹاک ہے، اور اس کا بادشاہ فضل الرحمان ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں ابھی تخت بھائی جان کر کے آیا ہوں، اور یہ تو بہت چھوٹا جلسہ ہے، اتنا بڑا کروڑ کا اجتماع تھا، اور میں ان سے وعدہ کرا کر آیا ہوں کہ آپ نے اس دفعہ مولانا قاسم یا جس کا جمعیت فیصلہ کر لے آپ نے پچھلی کسریں نکالنی ہے۔ انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ نکال دیں گے، آپ بھی نکالو گے یا بول نکالو گے یا اپنے آپ کھڑے کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مسلح کا امام بھی مولوی ہو، اسمبلی کا ایم ایل اے بھی مولوی ہو، مزہ آتا ہے، یقین کریں، مسلح کا امام بھی ہو، سینیٹر بھی ہو، مزہ آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے علماء کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ میں دبئی میں تھا، میرا میزبان تبلیغی جماعت کے ساتھی، میں کسی بھی شہر میں جاؤں تو میزبان تبلیغ والے بناتا ہوں، یہ اکرام زیادہ کرتے ہیں سوال کم کرتے ہیں، باقی جماعتوں کے لڑکے سوال زیادہ کرتے ہیں، اکرام نہیں کرتے یا تھوڑا سا کرتے ہیں، یا کرتے ہی نہیں تھوڑا کرتے ہیں۔ تبلیغ والے سوال نہیں کرتے، اکرام لوگ کرتے ہیں۔ دبئی میں میزبان کو مجھے کہہ رہے کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں دیوبند والے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ دیوبند والے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ نہیں چاہتے۔ اس نے کہا جی ہم نہیں چاہتے، میں نے کہا آپ نہیں چاہتے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، ہم جوڑ کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم نہیں چاہتے، کہتے ہیں جی ہم کیسے نہیں چاہتے۔ میں نے کہا جب رائبل کا اجتماع ہو، مولانا فضل الرحمان سمیت ہماری جمعیت وہاں پہنچی ہوتی ہے، اور جب ہمارا الیکشن ہو تمہارا ووٹ ہماری سلوچی میں نہیں آتا۔ تو میں نے کہا نہیں کرتے تب ہوں گے جب رائبل کا اجتماع ہو تو ہم بستر اٹھا کے وہاں جائیں، جب الیکشن ہو تو تم پرچی اٹھا کے ہمارے پولنگ اسٹیشن پر آؤ، جو بندی اکٹھے ہو جائے۔ آپ تو اکٹھا کرنا ہے کہ نہیں؟ بولو کرنا ہے کہ نہیں؟ اجتماع ہو ہم رائبل جائیں گے، اور جب الیکشن ہو پھر تبلیغ والے ہمارے پولنگ پہ کھڑے ہوں، امت اکٹھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔